ابھی جو میں نے شروع میں آیتیں پڑھی تھی سورہ حشر کی لفظی ترجمہ تو شروع میں نے کر دیا تھا، لیکن اس تمہید کے بعد آیتیں آسانی سے سمجھ میں آئیں گی۔ والذین یقولون، وہ دعائیں مانگتے جو کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہماری بھی بخشش فرما دے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، ہمارے بھائی ایمان لا چکے ہیں ان کے گناہوں کی معافی کا سامان پیدا فرما، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ جو ایمان والے مومن ہیں، آپ وہ زندہ ہیں یا بہت جدا ہیں، ان کے بارے میں یا اللہ ہمارے دل میں کسی قسم کا کینہ اور دشمنی اور بیر پیدا نہ ہونے دے۔ ربنا انک رؤوف رحیم، بہت ہی تیز آئی تھی، بڑا شفقت کرنے والا مہربان۔ ان آیتوں سے ایک سبق یہ بھی ملا میرے دوستوں، بلکہ میں گزارش کروں گا سب دوستوں سے، آیت نمبر 10 ہے سورہ حشر کی، 28ویں پارہ کی صورت ہے، 59ویں نمبر کی صورت ہے، 59۔ ایک فائدہ کا پہلے یہ بھی ہے کہ جو مومن ہیں یا اللہ ان کے بارے میں میرے دل میں بیر اور کینہ تو بھی نہ پیدا ہو۔ ہم جس زمانے میں گزر رہے ہیں یہ زبردست قسم کے بارش کے خطرات توافر کے ساتھ تصور کے ساتھ زمین پر اس طرف گرنے آئے، ایک کتنا ایسے درد کیے جاتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے خدا کے مسلمانوں کے بارے میں مسلمانوں کے طرف میں ضرورت بیر اور بغض پیدا کیا علیہ مجمعین اور تابعین اور تبع تابعین، پھر اس کے بعد فقہاء کرام محدثین، صوفیاء کرام اولیاء اللہ، کسی کے بارے میں بغض پیدا کر رہا ہے، کسی کے بارے میں وہ کسی کے بارے میں نام نہیں لوں گا، ہمارے کر رہی ہے جس سے انہوں نے بولا کہ مسلمانوں کی عزتیں مجبور ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس کی محنت ہے جو مقدس جواب جاری کی تھی۔ اخباروں کے اندر ایسے مضامین لکھے جائیں گے جو سیاہ نصیب لوگ ہیں پر نصیب ہوتے گے اور ہم فرض کرتے ہیں کیوں نمونہ کر مسلمانوں کے بارے میں ایسی متعفن اور بدبودار تحریریں لکھیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس تحریر کو، اس سیاہی کو زبان بخشے، آج کی اس گھڑی سے لے کر رسول اللہ کے زمانے تک، یا اس کے بعد آئیں گے، یا اللہ کسی کے بارے میں ہمارے دل کے اندر کوئی میل اور کدورت اور بغض نہ پیدا ہو ہمارے دل I must to go here No. for TV. It's very important for me. No, no. Where is the chef? You have officer? The officer. Ouais, celui-là. Non. Ah ouais, mais il y a du monde, il y a je sais pas combien. Non. C'est quoi? Là où Ouais. j'étais en haut hier. Tu le mets? Ouais.
Prerna Grande. Hello, how are you? Hi. Where from you? From France. Do you know if they let anybody in or? Did they let anybody in? Who's doing it yesterday? Descendre en bas aussi, comme celui derrière la. Ça marche? Dr. Salai, could you briefly introduce yourself? I'm Dr. Hassan Lai. I'm in charge of this emergency, accident and emergency department of Mayo Hospital, which is probably the largest hospital in the whole of Asia. So obviously with the bomb blast that occurred yesterday very close from here, I understand you received most of the wounded people. Could you tell us a little bit more about what happened? Excuse me, please. There was disturbance. Okay. With the blast yesterday, very close from here, I understand you received most of the wounded people, most of the victims here at your hospital. Could you tell us a little bit what happened and how you went through these hours? The moment we received the message that there is a bomb blast, we were ready to receive all the patients whatsoever. We managed the crisis. We had a crisis team, and it was managed and settled. Even medicines, everything, disposables, everything was ready.
and within few minutes we received the patient in full swing. There were about 79 patients, total 79 persons came into emergency, and out of those 20 were received dead, and out of 79 59 were injured persons, and they were treated in full swing. And all our surgeons, physicians, neurosurgeons, orthopedic surgeons, everybody was ready. And they managed in such a way that you could see it, that there was no problem. And they were well treated and managed. And out of those, about 29 patients are still in our hospital, who are admitted, and they are under treatment. Out of those, 3 are serious, who are in ICU, intensive care unit, and rest of the patients were discharged. Could you tell us briefly what kind of wounds most of these patients present? There were wounds with metallic something entered in the body, and they were ruptured fractures and chest wounds, abdominal wounds, and there was no other injuries. Head injuries, no cases. But those who were dead, we don't know. After post-mortem, they will tell whether there was head injury or something else. And this post-mortem would be conducted here at the The hospital? post-mortem was conducted immediately in the mortuary of Mayo Hospital. Anything else? Anything else you want to add? If there's anything... It was properly managed. This was the thing. Management, everything was provided to the patient. To the cooperation of citizen of the home. And one more thing. And there was so much good cooperation of the citizens of this city, that most of the persons came voluntarily and they donated blood. And we received 200 bottles of blood, and there were more persons to donate blood. But at that time we said that we don't want more blood. So they were very helpful, and staff and all the persons were so much helpful that I could not tell. Thank you. Basim, just give me the mic. सब ठीक होगा अल्लाह की और वज़ीर आला साहब
ਸਿਵਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? सिविल में से 3 है यहाँ पे 3 है टोटल 12 है सिविल टोटल 12 है सर यहाँ पे 3 है ਕੀ सर ये हमारा कंस्टेबल हाँ मुस्तफा कंस्टेबल रक्षा डर बस हौसले घबराना नहीं हौसले अल्लाह ताला उन्होंने वो शहीद ने और शहीद जड़े ने ना वो जिंदा होंगे उन्होंने बारे अल्लाह ताला आपे बंदोबस्त करेगा असं उन्होंने बच्चे भर्ती कर रहे हैं उन्होंने सारा कुछ कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बस ये अल्लाह की मर्जी सी तुसी लोगों ने अपने फर्ज दे विच ये सारा कुछ किया ते हौसले रहना चाहिए ਚਲੋ ਯਾਰ ਦੂਰ ਆ ਕੇ हैं गाजी कंपनी में शहीद हो गए सारे गाजी कंपनी 5000 रुपये वज़ीर आला साहब ने भेजे ने थोड़े खर्चे छुट्टी बाकी भी हर चीज़ इंशाल्लाह हो जाएगी सब ठीक होएगा अल्लाह के फजल से हौसले हैं 70,000 डॉक्टर आगे 90,000 की सारी ट्रीटमेंट सही हो जाए अक्सर लते सर करवा लिया इसको शिफ्ट किया सर हड्डी वार्ड में वो डॉक्टर ने जो कमरा वो बेड में वो तो जाएगा फिर उसका हाँ ये वो कर रहे हैं ये अभी आप ये तो हम एमरजेंसी तो शिफ्ट करेंगे ना उधर ले जाएंगे फिर सारा कुछ होएगा डीएस के साथ कितने ਸਰ इन्हों का तुसी खुद देखना जरा प्रॉब्लम है ना जी जी सर खुद देखना दोवें लत्तां सर फ्रैक्चर हो हाँ ठीक हो जाएगा आप थोड़ा सा पीछे ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ करके सराय के सारे तुसी रिक्शे से हो तुसी पैदल से ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਦਲ ਸੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ जा रहे हैं पास ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ मैं सादे भी रहन वाली ਲੋ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭਿਜਵਾਏ ਨੇ ਖਰਚੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ दवाइयाँ फ्री होनी है बाकी उन जो खर्चे खुर्चे वास्ते हौसले च रहो बस अल्लाह फजल करेगा अपना दुआ करो सब वास्ते दुआ करो अल्लाह ताला देखो पुलिस वाले कितने शहीद हो गए ने तुसी देखो 16 पुलिस वाले शहीद हो गए 16 अल्लाह ने यहाँ मैंने तंदुरुस्त ਇਹਦਾ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਯਾਰ मुहर्रमुल हराम जो धमाका था इसमें अब तक इब्तदाई तफ्तीश में क्या सामने आया है और क्या मुलजमान तक पहुंचने के लिए कहा यह जा रहा है कि शायद इनका ताल्लुक सरगोदा में जो ब्लास्ट हुए थे वो मुलजमान पकड़े गए और उन तक इनका वो पता चल रहा है। देखें जी मैं आई विल बी वेरी फेयर विद यू और तफ्तीशी टीमें जो हैं वो पूरे इन्हमाक के साथ सबसे पहले तो जो क्राइम ऑफ सीन है उससे वो शवायद को इकट्ठा कर रहे हैं। आज भी उन्होंने उसका फर्दर मुलाज़म मौका किया है और मज़ीद शवायद वहाँ से इकट्ठे किए हैं। तो अभी तक कुछ भी मुलजमान के बारे में कुछ भी कहना जो है वो इंतहाई कबल अज़ वक्त है क्योंकि तफ्तीशी टीम पुलिस की भी है, उनके साथ दीगर इदारे भी उनको पूरी मदद फराहम कर रहे हैं। लेकिन एक बारे में मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये जो एक हमला था पुलिस के मोरल को डाउन करने के लिए मुहर्रम से ऐन पहले, ताकि लाहौर शहर जो कि अब तक महफूज था इसमें अफरा तफरी फैलाई जा सके। लेकिन अल्लाह के फ़ضल से मैं ये पूरे वसूख से आपको कहता हूँ कि ये DCO साहब भी मेरे साथ हैं, हम भी पुलिस के अफसरान भी हैं और पुलिस का एक एक अफसर और एक एक जवान जो है वो लोगों की जान व माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए
اگر اس سے بھی بڑی قربانی دینی پڑی تو اسے دریغ نہیں کرے گا، لیکن لاہور شہر کا ہم امن و امان کسی کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ محرم ریوائز سیکورٹی پلان کیا ہے؟ جی محرم کا ہم نے ریوائزڈ سیکورٹی پلان کیا ہے، اس کے اندر پولیس فورس کے علاوہ رینجرز بھی وائٹل انسٹالیشنز پہ صرف پوسٹڈ ہوگی اور فوج بھی بیک اپ سپورٹ پہ ہوگی۔ کیا سر کوئی اسپیشل گائیڈ لائنس بھی دی گئی ہیں سیکورٹی پرسنل کو؟ جی ان کو اس بارے میں خصوصی ہدایات دی گئی ہیں، اور یہ بھی اس سلسلے میں بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو خودکش حملہ تھا اس میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بیریئرز وہاں پہ موجود تھے اور ہر قسم کے جو حفاظتی انتظامات ہیں وہ کیے گئے تھے، لیکن ایک بدقسمتی سے یہ ایک واقعہ ہوا ہے۔ لیکن ہماری یہ پوری کوشش ہے، ہم جو عزادار ہیں، جو لائسنس داران ہیں، ان سے بھی رابطے میں ہیں اور ان کو بھی ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اپنے انہوں نے پرائیویٹ جو سیکیورٹی کے گن مین ہیں وہ بھی لگائے ہیں، اور باقی میٹل ڈیٹیکٹرز، واک تھرو گیٹس، تمام تر جو وسائل ہیں، CCTV کیمراز، ویڈیو کیمراز، یہ تمام وسائل ہم استعمال کر رہے ہیں، اور ہماری انتہائی کوشش ہوگی کہ اللہ کے فضل سے کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو۔ اچھا ملک صاحب میری آپ سے یہ ایک التماس ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب کا پاکستان ہے، آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، اور کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے۔ اس ملک کی حفاظت کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، اور میں یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ افواہوں کے اوپر کان نہ دھریں، کیونکہ ہماری سب سے بڑی دشمن جو ہیں یہ افواہیں ہیں، کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بھی بڑے سے بڑے واقعات رونما ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے افواہوں کا ہاتھ ہوتا ہے، اور کل آپ نے دیکھا کہ کل کے واقعے کے بعد بھی افواہیں چلیں اور اس کے اوپر نیوز بھی چلائی گئیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام ذمہ دار حضرات ہیں، آپ تمام محب وطن اور ذمہ دار شہری ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ افواہوں کو کل کریں اور ان کو عوام تک پہنچا کر عوام کو پریشان نہ کریں۔ اچھا ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ کل جو خودکش حملہ ہوا ہے اس میں کس قسم کا میٹیریل استعمال کے ابھی تک پروب ہو سکا ہے اس بارے میں؟ یہ میں نے گزارش کی کہ یہ تمام چیزیں تفتیشی ٹیمیں اس وقت بھی وہ تفتیش کر رہی ہیں، اور جو ٹیکنیکل ہیلپ ہے وہ بھی ان کو مہیا ہے، تو جو بھی مستند قسم کی اطلاع ہوگی وہ ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ تو عام طور پر کس قسم کا جو میٹیریل یوز کیا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں میں گزارش کر رہا ہوں کہ تفتیشی ٹیم مستند اطلاع آپ کو دے گی۔ بہت بہت رینٹ دو کوئی رینٹ you speak English. No, so. What is his name? Sayyid Imtiaz Ali. Ah, lui il parle super bien anglais. آگے آتا نا بیٹا آگے آتا اب ذرا ادھر ہو جائے بیٹا 1 منٹ کے لیے ادھر ہو جائے پھر Yes. Good English? Yeah. We want to ask him if he can tell us a little bit his story, what he remembers, where he was at the moment of the blast, and what he remembers. At the time of blast, he could not lose his temperament. He can same the situation, looking like that. But after a few time, you know that he is in same condition. It is not possibility to every person to control his temperament. But fortunately, he cannot do so. And he was conscious when he was brought to the hospital? He was conscious? Yeah. He is conscious and he is looking at his open eyes. Everything and all the dead bodies, he can ask to his seniors of those. He asking to those person who helped to him to help another person who was more senior, more serious than him. He helped some other people. Yeah, but unfortunately he is not able to do so. But he asking to those person who are help to him. But you help to other persons who are more serious than him.
And a few minutes ago, there was I think the chief police inspector came. Yeah. What did he tell him? Is just asking you will get well soon and so on and give some amount to him. And I think that all the injured. That's some money that were given to every victim? 20,000. ठीक थैंक यू स्नैप ले लो बाकी कर ले सही Only just. बेवकूफ़ आदमी आएगा Okay. Does he speak English? Do you speak English? इंग्लिश बोल लेगा नहीं वो शरीफ अफसर आएगा he will speak in Urdu he will translate to you You translate? yes Okay. अच्छा yes पूछो Okay. what do you want to ask We want to ask him the same, a little bit his story. आप snap लेते रहे, snap है Where he important was and how he feels now. ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ GPO ਤੇ ਸੀਗੇ on duty he was at the GPO chowk on duty performing his duty And did he see what happened? ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ Suddenly a person came, he entered the police officers and blasted himself. And then he was conscious? Or Yes, yes, he was conscious. brought here? He was conscious. ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ he was conscious. And ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ conscious ਸੀ. When he came to hospital he was conscious. He is injured over here. ਇਹ ਬੇਟਾ ਚੁੱਕ ਲਓ he was injured here. And this is from Schnorpel, from metallic? Yes. ਉਹ ਮੈਟੈਲਿਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਧਾਤੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ yes metallic. You can go on. Dr. Hidayatullah Lagari, AMS Emergency Department, Mayo Hospital, Lahore. Yesterday, on 10th of January 2008, 79 victims of bomb blast at High Court GPO Chowk came to this hospital. 17 victims were received dead and 3 was alive which were declared dead afterwards, after treatment. 59 injured persons out of 79 got treatment from this hospital, out of which 30 patients were discharged after treatment and proper care. They went to their houses after satisfactory treatment. 29 patients are still admitted in this hospital in different wards, surgical and orthopedic units. The patients we saw were given treatment from this hospital free of cost, all medicines and blood was also provided from this hospital. Ok. J'ai juste la sonnerie du téléphone. Non, c'est bon. All the patients we saw previously were from the orthopedic ward or from some other ward. They were all suffering from the legs injury. From orthopedic ward. Okay. And some of the patients, and there's still some of the patients were in critical conditions? Yes, a few patients were in critical condition. But now you would say all of the patients you have will be safe. You don't. Yes. Okay. And most of the patients were they policemen or were they civilians? People attending? Yes, majority of the patients were policemen. Majority was. The majority were policemen. A few civilians were included. I will give you details in this list afterwards. Okay. Do you know if it's possible to visit the 4 patients I think you mentioned were in more critical conditions? Yes, you can. It's possible? Yes. And
The visit, you had the visit today of I think the chief police inspector this afternoon. I am coming now on duty. Okay. Yeah, I am coming just now on duty. Okay. Okay. But did you receive some other visits? Yesterday, Governor Punjab, Minister Health, District Nazim came immediately to the hospital for the purpose, for the benefit, for the better treatment of patient. Immediately after the blast, they came to Mayo Hospital. Governor Punjab, District Nazim, Minister Health. They all came to the hospital. And are you the only hospital who received the patients? No. Some patients went to Gangaram Hospital, Services Hospital, a few patients. I think 5 to 7. And is there any investigation? Did the police or any investigation came to interview the patients to get their testimony? Is there any special disposition, any special measures? Yes, they are planned. They are planned, but so far there's been no interview given to No. for investigation purposes. Okay. Thank you. نہیں ان ٹھیک ہے ماشاء اللہ اللہ چل چل شاباش جلدی باہر آ گل کرو جی کرنی ہے ساری دکانداری سمجھ نہیں آتی چلو یار چلو اللہ تعالیٰ مجھے اور دے گا انشاءاللہ میں آپ موقع ہوں ہاں یہ کی مسئلہ ہے چھڑ چک سے رب ادھر آ جا کیا یار اور ٹینشن نہیں ہے Start? Yes. Here is Mr. Shahid Iqbal. He was appointed as GPO General Post Office opposite near where the bomb was blast. He is on duty at 10th January approximately 11:30 a.m. The bomb was blast. He was on duty there. There was huge crowd everywhere to reach to hospital and tell them what happened. We don't know what
happened there. He became unconscious with the blast, and he doesn't remember anything else. What happened? No. Didn't know what happened. And what happened? What kind of injuries did he sustain? The blast was, told me the blast was so huge, he's under pressure and confused. He rushed, he placed there and reached to hospital immediately. Leave everything, and reach this hospital and tell the administration of hospital that the bomb was blast there. And he suffered injury to his nose and his neck also. Neck beat injury and the backbone injury was with the God giftedly. He was not injured on neck, but the nose beat is nose is injured in that particular bomb blast. And the legs, okay. Legs, everybody, everything is okay. And that's the radio. These are the radio from the neck. Yeah. Can you Neck can and you nose. show? X-ray. The X-ray, yes. This is the Mettre devant la lumière, peut-être vers le haut. This is the X-ray of that particular neck sketch. The operational staff of the police was very injured because there was nearest and that was the target of that particular suicide bomber. And you think the police was the target or the lawyers? Of course, that is he rushed